اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے چنبل یعنی کہ تدری، جو جسم پہ کسی بھی حصے پر نکل سکتے ہیں۔ یہ بہت افسوسناک سوزش ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو اس کا علاج بتائیں گے، تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔ وضاحت ہونے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ جلد کی افسوسناک مزمن سوزش ہے جس میں زخموں پر سفید چھلکے آتے رہتے ہیں۔ یہ وراثت میں بھی آ سکتی ہے، یہ خاندانوں میں بھی چلی آتی ہے، لیکن متعدی نہیں۔ اس کی داغ نمایاں واضح سرخ جن پر براق چاندی سب لوگ جانتے ہی ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے اور کس سے ہوتی ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علامات ضرور آپ کو بتاؤں گا۔ ایک سرخ دھبے پر چھوٹا سا دانہ نمودار ہوتا ہے جس پر چاندی کے سفید چھلکے آ جاتے ہیں۔ یہ دانہ اپنے طول و عرض میں اضافہ کر کے بڑھنے لگتا ہے اور چھلکے بھی چوڑے ہو جاتے ہیں۔ ان چھلکوں کے نیچے ایک باریک جھلی ہوتی ہے جس کو کھرچنے سے خون کی بوندیں نکلتی ہیں۔ یہ مظاہر چنبل کی تشخیص کا ایک اہم نقطہ ہے۔ نمبر 1، چھوٹے دانے یعنی کہ چھوٹی اور چھوٹے سے دانے جیسے کہ بارش کے قطرے۔ یہ چھوٹے بچوں میں اور گلا خراب رہنے والوں میں نظر آتے ہیں۔ نمبر 2، انگوٹھے کی مانند چمکدار گولائی میں چھلکوں کی دیوار، اس کے اندر کا حصہ بالکل صاف۔ نمبر 3، چاندی کے سکوں کی مانند ابھرے ہوئے گول دائرے۔ نمبر 4، پیروں پر لمبے چوڑے داغ جو ٹانگوں سے آنے والے داغوں سے مل جاتے ہیں۔ نمبر 5، کہنی اور گھٹنے کی پچھلی جانب بڑی عمر کی خواتین میں۔ نمبر 6، بیماریوں کے دانوں میں بعض دواؤں زیادہ دھوپ میں گرمی کی وجہ سے پیپ والی سوزش کی بدولت چھلکے اترنے لگتے ہیں۔ یہ قسم مہلک بھی ہو سکتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی علاج کی طرف۔ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ بیماری کا شافی علاج ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا، اور جو کچھ بھی کیا جاتا ہے مریض کے دل رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ البتہ بدنما چھلکوں کو کچھ عرصہ کے لیے اتارا جا سکتا ہے یا ان کی تعداد کم کی جا سکتی ہے۔ آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں کہ اس کا علاج ابھی تک ممکن نہیں ہے ڈاکٹر حضرات یا طب جدید میں۔ ہم چلتے ہیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، کیونکہ طب نبوی میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ چنبل کی بیماری کے اسباب اور اصول علاج میں ہم نے یہ افسوسناک حقیقت دیکھی ہے کہ اس کا سبب معلوم ہے اور نہ ہی اس کا کوئی قابل اعتماد علاج میسر ہے۔ تارکول جیسی بدنما اور بدبودار چیز کو بھی جسم پر ملنا، اس سے نہانا کم از کم ہمارے ملک کی کسی نفاست پسند شخص کے لیے ممکن نہ ہوگا۔ اب یہ ایک یقینی بات ہے کہ تارکول لگانے سے جلد پر کینسر ہو سکتا ہے۔ یہی صورتحال دوسری متعدد دواؤں میں بھی خاص طور پر ہو سکتی ہے۔ قصد شیری کے صفحات میں سے ایک اس کی جلد بیماریوں میں، یعنی کہ اس کی جو جلدی بیماری ہے نا، اس کے چھلکے اتارنے کی صلاحیت ہے۔ یہ جسم میں پیدا ہونے والی بیکار ریشوں کو کم کرتی ہے، ان کو ختم کرتی ہے۔ ان دوائی کے اثرات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اسے سوزشوں کا علاج قرار دینے کے بعد ہماری تو چنبل سے اس کے استعمال کی جانب ہوئی۔ آپ کو یہ میں ایک چھوٹا سا نسخہ بتاتا ہوں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ یہ آپ لگائیں تو انشاءاللہ عز و جل تدری یا چنبل ایک ہی چیز ہوتی ہے، تدری یا چنبل، یہ دور ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ قصد شیری 80 گرام، حب الارشاد 20 گرام، سرکہ فروٹ 900 گرام۔ ان دوائیوں کو لے کر پیس کر سرکہ میں ملا کر ان کو تھوڑی دیر ابالنے کے بعد پھونک کو پھینک دیا جائے۔ اس کے اندر جو پھونک ہوگی اس کو پھینک دیا جائے اور لوشن کو چھلکوں پر لگائیں۔ اکثر مریض بہتر ہونے لگے کیونکہ جوڑوں پر نصب چھلکے زیادہ متاثر نہیں ہو رہے ہوتے، اس لیے اس نسخہ میں 20 گرام سنا مکی بھی شامل کر لی جائے۔ ہاتھ اور پیروں کی چنبل میں جب پیپ پڑ جاتی ہے تو یہ بیماری کا بدترین مرحلہ ہوتا ہے اور یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے یہ جب تدری وغیرہ، یہ چنبل وغیرہ نکلے تو اس کا علاج فوری کیا جائے۔ اگر اس میں پیپ پڑ جائے تو یہ بے حد خطرناک ہوتی ہے۔
سو آپ لوگ اس کا علاج اس طرح کریں جیسے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طب نبوی میں بتایا، تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل کریں گے۔ سو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔